حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ تب یار دیوانے دا تب یار دیوانے دا تب یار پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مبارکباد پیش کرنا اور میں سارے صحافی برادریوں نے یقین کرواتا ہوں کہ بھائی رفاقت کیونکہ میرا قریبی عزیز ہے انشاءاللہ یہ اچھی صحافت اور صاف ستھری اور ایمانداری نال اپنے اس پریس تمام دوستوں نے آنے والے مہمانوں کا دوستوں کا بہت بہت شکریہ صحافت ایک عظیم پیشہ ہے اور آج اس پیشے کی آبیاری کے لیے اس پیشے کو مضبوط کرنے کے لیے معاشرے کے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ حق اور سچ لکھنا ایک اچھے صحافی کی پہچان ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حق اور سچ لکھ رہے ہیں اور انتہائی مخلصانہ انداز میں ایمانداری سے اس خدمت خلق کو سر انجام دے رہے ہیں وہ اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں۔ آج ہمیں اس یادگار موقع پر یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم جو لکھیں گے سچ لکھیں گے، حق و صداقت کا بول بالا کریں گے اور ایسا لکھیں گے کہ ہماری لکھائی سے در و دیوار پہ ہل جائیں اور جب صحافی کا قلم چلتا ہے تو بڑے بڑے ایوان بھی ہل جایا کرتے ہیں۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، محترم جناب افتخار بڑائی صاحب، سابق ناظم یونین کونسل شہیدہ والی، آئیں اور اپنے ادارے خیال فرمائیں۔ جناب افتخار بڑائی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرنا جناب رپورٹ جنرل نے بھی دعوت دیتی ہے۔ میں کوئی لمبی چوڑی گل بات نہیں کروں گا، شارٹ جی میری ایک ہی گزارش ہے
ਸਾਡੇ میڈیا ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ عمران خان ਸਾਡੇ وزیر اعظم صاحب ملی بہت دن آ رہے ہیں. میری تو ایک ہی گزارش ہے, میں آپ جاپان ہاں, پھر کدی سال میں 2 بار آ جائے گا اتنے. میری تھوڑی سارے بھائیوں کی گزارش ہے کہ جتنا سارے شہر چ رش ہے یہ واسطے یہاں دونوں فاٹکاں اتنے اوور ہیڈ برج یا انڈر پاس یہ واسطے کچھ تھوڑی جی مہم چلاویا ہے. بتے اللہ کرے ساڈا مسئلہ حل ہو جائے. یہ شہر میں ٹریفک بدھی جاتی ہے, یہ شہر بالکل ساڈا چھوٹا ہے. یہ واسطے میری تو یہ گزارش ہے یہ ساری تسی رہنمائی کریا ہے, ساری ہیلپ کریا ہے. یہ تواڈے سدن نال ہی ساڈا یہ مسئلہ حل ہونا ہے. باقی میں شکریہ ادا کرنا تمام دوستوں کا, احباب کا, جنہاں سارے تے میں جو کیتا. بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی. قدم ہے کیونکہ جب بندہ کسی بھی سلسلے میں نکلتا ہے تو اس میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. تو آج یہ تقریب کا مقصد یہ تھا کہ یہاں لوگ اکٹھے ہوں اور ان کو بتانا ہمارا مقصد تھا کہ ہم نے ایک ایسا کاروان چلایا ہے, ایک ایسی ٹرین ہے جس میں آپ لوگ بھی سوار ہو کر اس سلسلے کو جاری رکھیں. اصل میں یہ جو صحافت ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے انسان کا, حق اور سچ میں فرق بیان کرنا. یہاں کچھ لوگوں کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں جب ان کے ہاتھ میں قلم آتی ہے اور وہ سچ لکھنے میں ڈر جاتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ حفیظ سبزواری ایک ایسی شخصیت ہیں جو ہمیشہ مثبت اور سچ کو انہوں نے سمجھا اور اسی پہ لکھا. دیکھیں جب بھی انسان مثبت اور سچ لکھتا ہے تو پھر اس کو کئی معاذ کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو میں آخر میں ان کو پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے. ہم انشاءاللہ اس سچ اور مثبت کا ساتھ دیتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد. من لسانی یفقہوا قولی. انتہائی واجب الاحترام چودھری رفاقت صاحب جڑے پنجاب دے صدر پول ٹی وی دی طرف منتخب ہوئے نے اور جنہاں نے کسان بورڈ دی عزت افزائی کی تھی اور انہاں کساناں دے حقوق واسطے میں سمجھنا یہ سب تو بڑا قدم اٹھایا. میں انہوں نے خراج تحسین بھی پیش کرنا اور انہوں کا شکریہ بھی ادا کرنا. اور دوسرے نمبر اتے سید حفیظ سبزواری صاحب جڑے نے میرے کو موجود نے, انہوں نے اور میرا ساتھ میرا خیال ہے کوئی بے شمار سالہ دے 30-40 سال تو ہوئی تھی. اور میں سمجھنا بھئی معذرت نہ میرے صحافی اتنے کافی سارے موجود نے, لیکن 1-2-4 بندے تو سوا میں نہیں جانتا, اس واسطے میں نہ لینا مناسب نہیں سمجھتا. میں ان صحافیوں کا بھی شکر گزار ہاں جڑے اس محفل دے وچ تشریف لائے نے اور گل بات جڑی ہے کہ تقریباً ہی سارے نے بڑی سونی کیتی ہے اور بڑے بہترین انداز دے وچ کیتی ہے. میں سمجھنا کسان اس ملک دے معیشت دے وچ 70% آبادی, یعنی جتھے بھی گل کرو تے آکھن دے بھائی 70% جڑے نے کسان نے جڑے ملک نو چلا رہے. اور میں یہ سمجھنا بھائی صحافی برادری جڑی ہے یہ 70% ہے جڑی اس ملک چ سیاسی نظام نو چلا رہی. انہاں دا بھرپور کردار ہے اس ملک دے وچ. جن چاہن اتنے لے آن, جن چاہن ہیٹھا لے آن, یہ بائیں ہاتھ کا کھیڈ ہے انہاں دا. تے جس طرح
میں سمجھنا بھئی انسان نو اللہ نے مسلمان پیدا کیتا ہے اور ساری بحثیت مسلمان ہے ذمہ داری تے ڈیوٹی ہے اسی حق گل نو جتھے بھی ضرورت پوے پاویں جان دی بازی لانی پوے تاں بھی مال دی قربانی دینی پوے تاں بھی سان او دے واسطے اپنی اے ذمہ داری جڑی ہے اس نے نبھانا چاہیے اور میں سمجھنا میں صرف سانا دا خاندان جڑا ہے وہ ہی نہیں اور سانا پنڈ جڑا میرا خراج تحسین دا مستحق نہیں بلکہ پنجاب نے جڑا اعزاز دیتا ہے اے منڈی بول دین دے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے میرے دوستو میں اس مظلوم کسان دی طرفوں جس طرح تساں میں نے عزت دیتی ہے میں ہمیشہ کسانوں دی بہتری واسطے ہر پلیٹ فارم تے گل کیتی ہے اور میں اپنے صحافی بھائیاں تو اور جڑے کوئی کسان اتنے موجود نے میں انہوں نے گزارش کراں گا مہربانی کر کے اس طبقے نو ہن سارے پتہ ٹی وی اتنے بھی ہر روز آؤں ہے کھاد جڑی 4000 دی آئے وہ 10,000 تو لبدی اور پھر وہ کھاد جڑی عام مطلب بندہ کوئی نہ لیندا وہ آج کل لب ہی نہیں رہی بلکہ سفارش نہ وہ کھاد جڑی وہ لبدی اسی طرح 4 گنا 3 گنا بھی نہیں 4 گنا قیمت جڑیاں نے بجلی دے ویچے پیٹرول دے ویچے کھاداں دے ویچے دوائیاں دے ویچے اے ساڈے کساناں نال انتہائی ظلم ہو رہا ہے میں اس پلیٹ فارم تو فائدہ اٹھانے اپنے بھائیاں نو ایک گزارش کراں گا اے میڈیا دے جڑے ماشاءاللہ بہت بڑی طاقت ہے اللہ دے فضل و کرم نال بھئی یہ ساری آواز چونکہ وزیر اعظم صاحب بھی آ رہے ہیں پتہ لگا ہے 18 تاریخ کیڑی طریقے تے تشریف لے آ رہے ہیں میں سمجھنا میں انہوں نے سامنے بھی یہ چیز رکھنی چاہیے اور ایک دو مسائل ضلع منڈی بول دین دے تے پہلے بھی ہیں یونیورسٹی واسطے کوشش کر رہے ہیں اور اس تو علاوہ رسول کالج واسطے ان اپ گریڈ کرنے واسطے اور پھر اور بھی کافی مسائل نے منڈی بول دین دے انہوں نے وزیر اعظم صاحب دے میں سمجھنا گوشت گزار گل کرنی چاہیے اور میں سمجھنا میڈیا سب تو بہترین پلیٹ فارم ہے میں رفاقت صاحب دا انتہائی مشکور ہاں اور حفیظ صاحب زباری صاحب جڑے میرے جانی جان نے اور 50 سال تو ساڈا رفاقت دا معاملہ ہے میں سمجھنا بھی ساڈا رفاقت دا معاملہ ہے تے رفاقت صاحب آپ ہی اس تے صدر نے اللہ تو دعا کرنا اللہ انہوں کامیابی دے حق سچ تے قائم رکھے اور حق سچ دی گل کرن تے اے اللہ تعالیٰ انہوں دا معاون ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پروگرام ضلع منڈی بہاؤالدین کی صحافت میں ایک عظیم کارنامہ اور کردار ثابت ہوگا منڈی بہاؤالدین میں یوں تو صحافیوں کے بہت سے گروپ ہیں لیکن الحمدللہ جو میں نے دیکھا ان میں سے سب سے جو فعال گروپ ہے صحافیوں کا اور جو ہر وقت آن سال رہتے ہیں ان کے صدر جناب امجد حسین بھٹی صاحب اور ان کی پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے اور ہمارے لیے یہ باعث اعزاز ہے کہ وہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ان کی پوری ٹیم جو یہاں پر ہے ان کے میں نام بڑے انداز کی بات ہمارے لیے جناب میاں شوکت سجاد صاحب جناب توقیر ناصر صاحب جناب قمر بڑائی صاحب انتہائی اہم اور سینئر صحافی معروف صحافی فیاض بٹ صاحب عتیق الرحمان صاحب ڈاکٹر سرفراز صاحب رانا محمد حمید صاحب مرزا صغیر صاحب
اور امجد شہزاد صاحب، یہ تمام دوست یہاں پر تشریف فرما ہیں، انہیں ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ جب بھی انہوں نے بات کی ہمیشہ چھوٹے لوگوں کی، مزدور لوگوں کی اور کسانوں کی بات کی۔ میری مراد جناب محمد اکرم گوندل صاحب، صدر کسان بورڈ ضلع منڈی بہاؤالدین، تشریف لائیں اور خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب محمد اکرم گوندل صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام صوفی ریاض محمد وڑائد صاحب، صدر شمالی پنجاب کسان بورڈ، اور امن بخش زیندار صاحب اور شوکت بھٹی صاحب، صدر پریس کلب ضلع منڈی بہاؤالدین، عبد بھٹی صاحب، حاجی سلطان احمد سربندی صاحب، کلب صاحب۔ میں گل پنجابی کرساں کیونکہ میں کسانوں کا نمائندہ ہاں تے زمیندار جڑے وہ گل پنجابی ہی کرتے ہیں۔ رفاقت حسین گوندل فیملی نور کی، پھر فیملی کرمداد کی، ساڑھے تو میں کسان بورڈ ضلع منڈی بہاؤالدین کی طرفوں انہوں دل دی اتھا گہرائیاں تو مبارکباد پیش کرنا کہ جڑے پول چینل دے صدر پنجاب دے جڑے نو سلیکٹ ہوئے اور اپنے ضلع دے وچ انہاں ایک پول چینل دا آغاز کیتا ہے۔ میں انہوں خوش آمدید اور دل دی اتھا گہرائیاں تو کسان بورڈ ضلع منڈی بہاؤالدین کی طرفوں میں انہوں مبارکباد پیش کرنا۔ اس تو بعد صحافی دوست بیٹھے ماشاءاللہ ایک کسی تعارف کے محتاج نہیں، امجد حسین بھٹی صاحب اور انہوں کی ٹیم بیٹھی ہے۔ میں انہوں کا بھی شکریہ ادا کرنا، اور یہ صحافت بڑا مشکل کام ہے، دن رات یہ محنت کر کے کھوٹی اور کھری گل نو نکھیڑنا بڑا ایک کام ہے، اور جڑا انہوں کا رول بڑا اچھا ہے اور یہ صحافت والے کرتے ہیں۔ میں صحافت کے بارے میں کیونکہ ضلع کی یاترا کی گل کرنی ہے، نہ نہیں لینا وہی وجہ ہے کہ نہ سٹیج پہ لیا جائے پھر اچھی گل نہیں۔ ایک صحافی سی ضلع منڈی بہاؤالدین دا، ایک ساڈی تحصیل ملکوال دے وچ مافیا سی جدے پیچھے حکومتی پارٹی بھی آئی۔ وہ صحافی گیا، اس مافیا نے ملیا، انہیں اکھی کٹی لیکن اس سر نہیں جھکایا۔ پھر اے سی ملکوال نے بھی ملیا، اے سی ملکوال بھی اس نے گل آخی پر تم ویکھ کے کدے نہ ٹکر لے رہے ہیں، لیکن اس صحافی سر نہ جھکایا، اس حق اور سچ کی گل کیتی آئی۔ کہ میں اس چیز کا گواہ ہاں، یہ صحافت والے اور اس صحافی کا لکھا ہوا تحصیل ملکوال کے وچ وہ اے سی نہیں رہا، وہ ٹرانسفر ہوا سی، اور انہیں یہ سچی اور یہ پکی بات ہے انہوں کی کہ صحافت کا ایک رول جڑا یہ بہت اچھا ہے۔ اس تو بعد میں ایک کسانوں کے حوالے نال گل کرنی ہے، کیونکہ یہ اج ایک پلیٹ فارم یہ پول
چینل والے جڑے انہاں دا آغاز ہے ضلع منڈی بولدین تو انہاں اس نو چلاونا ہے تے میں سمجھنا پاکستاناں دی گل ضلع منڈی چو اج پہلی دفعہ جڑی ہے او اے پول چینل والے جڑے اے چلاؤ. میری ایک ہی اپیل ہے وزیر اعظم صاحب اگے اور وزیر اعلیٰ صاحب اگے. میں کسان ہاں، انج میرا کسی پارٹی نال تعلق ہے نون نال، ہر بندے دا کسی نہ کسی پارٹی نال تعلق ہے. خوشامد نہیں کر رہا وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب. اس کسان اگر خوشحالی ویکھیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جدوں پرویز الہی سی ادوں اس ذمہ دار نے خوشحالی ویکھی. اس تو بعد کیونکہ میں وہ بھی دسنا وید پرویز الہی ہے جس کساناں دے اے اگے مالیے ہوندے ہیں تے پھر اس پٹواریاں تو بھی ساڈا سر چھڑایا تے ساڈے پکے کھاڑ بھی اس دور وچ بنے تے زمیندار دی جیڑی جنس آئی او دا کچھ لپ ہوندا ہے تے جڑیاں کھاداں یا زرعی دوائیاں نے انہاں دیاں جائز قیمتاں زمیندار دے گھروں کرایہ بھی لپ ہوندا تے اس نوں بچیاں دی فیس بھی لپ ہوندی. اس تو بعد سن تے وزیر اعظم صاحب تے بڑی یہ امید آئی پر کساناں اور مزدوراں نال انہاں آ کے بڑا تعاون کرنا. وزیر اعظم صاحب تواڈے ملک دا کسان اور مزدور اے سرمایہ اے پس رہا ہے. خدا را انہاں دے والے پاسے نظر کرو. اگر اے گھبرا کے کسان اور مزدور سڑکاں تے آ گئے تے تواڈے واسطے پھر پاکستان جڑا ہے اے بچانا مشکل ہو جائے گا. آخر تے میں پھر رفاقت حسین گوندل، فیملی نور کی، فیملی کرمداد کی، انہاں کسان بورڈ ضلع منڈی بولدین دی طرفوں اور شمالی پنجاب کسان بورڈ دی طرفوں دل کی اتھاہ گہرائیاں تو مبارکباد پیش کرنا کہ جنہاں نے منڈی ضلع دے وچ پول چینل کا آغاز کیتا. اور میری ایک ہی رفاقت حسین گوندل اگے اپیل ہے با حق اور سچ تے ڈٹ جانا ہے. اتھے اے نہیں دیکھنا با اکرم گوندل کی پاسے تے ایک سائیڈ تے ماڑا بندہ ہے. اگر اکرم گوندل جھوٹا ہے تے غریب آدمی سچا ہے تے پھر غریب آدمی دا ساتھ دینا ہے، اکرم گوندل دا ساتھ نہیں دینا. آخر تے میں اجازت چاہوں گا. شکریہ. رفتہ بنا کر چلتا ہوں، یاروں کا میں یار ہوں، سر اٹھا کر چلتا ہوں. تالیوں کی گونج میں تشریف لائیں گے جناب محمد یونس شاہد صاحب، چیف ایڈیٹر روزنامہ باز پوسٹ منڈی بہاؤالدین. جناب محمد یونس شاہد صاحب. السلام علیکم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر الناس من ینفع الناس. حاضرین محفل، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی اور تمام یہاں جو حال میں تشریف فرما ہے سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے صحافی برادری، تاجر، وکلاء، ڈاکٹر، السلام علیکم. آج صبح ہی مجھے پتہ چلا کہ تقریب ہے پول نیوز کا جو یہاں پہ آفس بن رہا ہے، تو میں اس سلسلے میں تھوڑا سا جو صحافیوں کا کردار ہے موجودہ اس دور میں 2 منٹ اس پہ بات کروں گا. جو کہ حفیظ صاحب نے کہا کھانا تیار ہے. تو آج کا جو دور ہے میرے سمیت آپ صاحب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ریاستی ادارے کمزور ہو چکے ہیں. اداروں کا جو کردار تھا، جو ریاست کا کردار تھا، کہتے ہیں ریاست ماں ہوتی ہے، ماں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. حفاظت اداروں کے ذریعے ہوتی ہے. ہمارے ادارے اس وقت اس قدر کمزور ہو چکے ہیں، سیاسی انوالومنٹ اس قدر ہو چکی ہے کہ عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا. یہاں پر جس پر ظلم ہوتا ہے اس کو ظالم سے زیادہ رشوت دینا پڑتی ہے،
ظالم سے زیادہ تگودو کرنا پڑتی ہے، ظالم سے زیادہ سفارشیں کروانا پڑتی ہیں، اس کے باوجود اسے انصاف نہیں ملتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ تھک ہار کر گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں پر سول سوسائٹی، صحافی برادری یا وہ لوگ جو فرنٹ پہ آپ کو نظر آتے ہیں، ان کا کردار یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب آدمی مایوس ہوتا ہے حکومت سے، اس کے اداروں سے، تو میڈیا پرسن اور ایسے لوگ جو سماجی شخصیات ہیں وہ ان کی توجہ کا محور بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں گے، ہمیں انصاف دلانے میں یہ پورا اپنا کردار ادا کریں گے۔ یقین جانیے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں جن کی عمریں ہم سے 2-3 گنا زیادہ ہے۔ آپ پیچھے چلے جائیں 10, 15, 20 سال، میں صرف نشاندہی کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے ادارے جو تھے یہ سرعام تذلیل کرتے تھے شہریوں کی، سڑکوں پر جن کو لٹا کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور اس کا کریڈٹ صرف اور صرف میڈیا کو جاتا ہے کہ ان کے کیمرے کی آنکھ نے وہ مظالم محفوظ کیے، دنیا کو ان کا چہرہ دکھایا، جس کی وجہ سے اب وہ عوام کی تذلیل جو ہے وہ کسی حد تک کام ہو چکی ہے، مکمل نہیں ہوئی، کسی حد تک کام ہو چکی ہے۔ صحافی برادری کا کردار کیا ہے؟ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک ہستی کا قول بیان کرتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے سامنے کوئی شخص آئے اور کہے کہ میری فلاں نے آنکھ نکال دی ہے، اور وہ اپنی آنکھ کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر آپ کو دکھائے، تو آپ نے اس وقت تک ایکشن نہیں لینا جب تک دوسرے فریق کی آپ نے بات نہیں سن لینی۔ ہو سکتا ہے وہ دوسرے اس آدمی کی دونوں آنکھیں نکال کر آیا ہو۔ تو صحافی کا جو کردار ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے ایلیگیشن لے کر کہ مجھ پہ تشدد ہوا یا یہ زیادتی ہوئی ہے، تو آپ دونوں فریقین کا موقف غور سے سنیں، اور اس میں جس شخصیت کا ادارے کا کردار ہے ہو سکے تو ان تک بھی رسائی حاصل کریں۔ پھر آپ اس کے پیرامیٹرز طے کریں کہ کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مظلوم یہاں پہ کون ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو پہلے ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے، ہم آؤ دیکھتے ہیں، نتاؤ دیکھتے ہیں، اس کی صبح کوریج شاید سرخیوں میں شائع کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو یار غلط ہو گیا۔ اس کے علاوہ یوسف بٹ صاحب، آج جو ایک بہت بڑی وبا، بہت بڑی بیماری ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے، وہ ہے سوشل میڈیا۔ پاکستان کی اگر 22 کروڑ عوام ہے تو اس میں سے میرا جو ایک محتاط اندازہ ہے کہ 18 کروڑ لوگ الٹریٹ ہیں اس معاملے میں۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک خبر آتی، میں اس کو آتی بغیر دیکھ کے شیئر کر دیتا ہوں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں یونس شاید نے اگر اس خبر کو شیئر کیا تو ضرور اس میں کوئی ثبوت ہو گیا، کوئی اتھینٹک چیز ہوگی۔ وہ شام تک 2000 3000 5000 بندہ اس کو شیئر کر دیتا ہے، مگر جب 5000 بندہ شیئر کر چکا ہوتا ہے پتہ لگتا ہے یہ تو بیس لیس تھی، اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں تھی۔ یہ سوشل میڈیا چلانے والے جو میڈیا ایکٹیوسٹ یہاں بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے، پلیز کوئی بھی خبر آپ کے پاس آئے اس کی تصدیق ضرور کر لیا کریں، شیئر کرنے سے پہلے کم از کم اس کے پہلوؤں پہ روشنی ڈال لیا کریں۔ ہو سکتا ہے ہم اپنی نیت میں اس کو انصاف دلانے کے لیے شیئر کر رہے ہوں، مگر بعد میں پتہ چلے ہم تو اس کا استحصال کر رہے تھے، اس کا معاشرتی استحصال ہو رہا تھا، قانونی ہو رہا تھا۔ تو آج بڑی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جن کی دسترس ہے عوام تک، جن کی دسترس پہنچ ہے سرکاری اداروں تک، وہ کوئی بھی ایسی چیز شیئر کرنے لگتے ہیں یا اپنی طرف سے وائرل کرنے لگتے ہیں، وہ تمام محرکات اس چیز کے جو ہے ان پہ نظر ڈال لیں۔ دوسرا، میڈیا کے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ خبریں شائع کرتے ہیں، انصاف دلانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، اداروں میں جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آج یقین جانیے میں اپنی طرف بات کو لے کے آتا ہوں، میرے پاس بھی ایک ادارہ ہے ڈیلی فاسفورس، ہم سب سے بڑے مجرم ہیں اس معاشرے میں۔ کس طرح مجرم ہے؟ میرے پاس ایک آدمی آ جاتا ہے، یار میں نے رپورٹنگ لینی ہے اخبار کی، مجھے اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا، اس کا معاشرتی مقام نہیں پتا، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں مجھے 10-20 ہزار روپیہ دو، 10-20 ہزار روپیہ لے کے میں اس کو کارڈ بھی دے دیتا ہوں، اس کو رپورٹنگ کا جو مشن ہے وہ بھی دے دیتا ہوں۔ وہ معاشرے میں جا کر کیا کیا گل کھلاتا ہے،
کیا کیا امیج خراب کرتا ہے اس کا بعد میں پتہ چلتا ہے. جو اداروں کے لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، وہ رپورٹنگ دیتے وقت اس کا بیک گراؤنڈ ضرور دیکھ لیں کہ اس کا صحافت میں کیا تجربہ ہے. صحافت میں تجربہ ہے کہ آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، ٹیچر بھرتی ہونا تو آپ سے پہلے کوالیفیکیشن پوچھی جاتی ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کا تجربہ کیا ہے. اگر ڈاکٹری کے شعبے میں جانا ہے، سب سے پہلے آپ سے اس پروفیشن کے متعلق آپ کی جو قابلیت ہے اس کو پرکھا جائے گا. مگر یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، اس کو روکنا چاہیے، ہم سب کو مل کر روکنا چاہیے. یہاں ہم لوگ اکٹھے ہیں تو آج سے ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم کسی بھی کرمینل بندے کو، کوئی بھی ایسا بندہ جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکے، جس کا قلم غلط چلے، اس کو اپنے اداروں میں رپورٹنگ نہیں دیں گے، اس کو میڈیا پرسن کی لائن میں کھڑا نہیں کریں گے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بہتری آئے گی، اور جو ایک سینئر کا جو مقام ہے وہ نکھر کر سامنے آئے گا کہ یار ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ پیرامیٹرز کے طے کر رکھے ہیں. دوسرا، سول سوسائٹی یہاں بیٹھی ہے. میں ایک آپ کو واقعہ بنی اسرائیل کا یہاں بتاتا ہوں کہ فرشتوں کو حکم ہے کہ فلاں بستی پہ آپ نے عذاب نازل کرنا ہے، عذاب دینا ہے ان کو. تو وہ فرشتے آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی بہت برگزیدہ ہستی وہاں پہ عبادت میں مشغول تھی. آپ نے جو تقریر کی ہے یا جو بھی آپ نے خیالات کیے ہیں، ان کا اظہار صرف میں ایک شعر میں کرنا چاہتا ہوں، ذرا بات فرمائیں. جنہیں ہوں سر عزیز وہ سر جھکا کر چلیں، جنہیں ہوں سر عزیز وہ سر جھکا کر چلیں، ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلیں. اگے آؤ نا تھوڑا، ویلی چ نہیں آواز نہیں پی ہوندی. دعوت خطاب دوں گا جناب یوسف بٹ صاحب کو، صدر ہیں تعلقات عامہ منڈی بہاؤالدین سے. جناب یوسف بٹ صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چودھری نیاز رائے صاحب، صدر کسان بورڈ شمالی پنجاب، جناب اکرم گندل صاحب، صدر کسان بورڈ ضلع منڈی بہاؤالدین، اور میرے صحافی ساتھیوں، پبلک کے اس اہم ایونٹ میں شرکت فرمانے والے میرے بھائیوں، السلام علیکم. بالکل خاموش بیٹھا تھا. قائدین اپنا اکرم گندل صاحب بڑے ہمارے خیال فرما رہے تھے. پھر صحافی برادری، ان کے الفاظ کے اندر بھی جان ہوتی ہے، ان کے قلم کے اندر بھی جان ہے. تو بڑی ہم آہنگی کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ ان کی باتیں سن رہا تھا. مجھے نہیں خیال تھا کہ ایک کارکن کو بھی اس پلیٹ فارم کے اوپر جناب سید سبزواری صاحب جو ہیں وہ دعوت دیں گے. تو بھارت میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. تو صحافی برادری کا بھی شکریہ. ایک بات کہتا ہوں کہ ایک ہماری قومی اسمبلی کے 1972 کے اندر میں نے ڈاکٹر نذیر شہید انہیں شہید کر دیا گیا، اس لیے ڈاکٹر نذیر شہید. ان کا تعلق بھی ڈاکٹر پروفیشن کے ساتھ ساتھ قلم کے ساتھ، قلم کی حرمت کے ساتھ ہوا تھا. تو شہادت سے پہلے انہوں نے اپنے کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر انہوں نے فکرہ لکھا. وہی میں اپنے صحافی بھائیوں کو اور جو اس وقت پبلک کے لوگ میرے سامنے کہنا چاہتا ہوں. متعلقہ تو صحافی لوگ، چونکہ صحافت کا پلیٹ فارم ہے، اول چینل کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اول چینل کی ترقی کی بھی بات کریں گے. ان کو اپنا جو ان کے سپرد کو حق دیا گیا ہے یا جو ایک ذمہ داری ہے ان کے اوپر، اس کی بھی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان کو اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا. تو بات وہ میں کر رہا تھا کہ ڈاکٹر نذیر شہید رحمہ اللہ نے
صحافیوں کے لیے وہ ایک جملہ لکھا اور وہ امر آپ صحافیوں کی نظر کرتا ہوں. جناب ڈاکٹر نذیر شہید صاحب فرماتی ہیں ایک یہ غیر مہذب لفظ ہے، اسے عام کی دنیا کا عام ہی لفظ ہے. فرمایا کہ ایک کنجری جب اپنا جسم بیچتی ہے تو وہ صرف اپنا اکیلا جسم صرف اپنے آپ کو بیچتی ہے. اور جب صحافی کا قلم لکھتا ہے پھر کہتا ہے جب ایک کنجری اپنے جسم کو بیچ دیا تو وہ اکیلا اپنا جسم بیچ دیا. اور جب صحافی اپنے قلم کو بیچتا ہے تو پوری قوم کا سودا کر دیتا ہے. میرے صحافی بھائیوں قطعاً بار آپ نے یہ فکرہ سنا ہوگا، یہ آج کی بات نہیں، کیونکہ نہ جانے کتنے صحافیوں کی میں نے شہادتیں دیکھی ہیں اسی پاکستان کے اندر کہ جب انہوں نے حق اور سچ کی بات لکھی تو پھر اگلے دن ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ کی گئی اور ان کا جسد خاکی پھر ان کے واحقین نے اٹھایا. نہ جانے کتنے میں بھی کل پرسوں کی بات ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ کسی صحافی کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا. یہ ہمارے منہ کو بات ہے، یہ زیادہ دور نہیں ہے. جناب سبزواری صاحب ایسی بات ہے. اور میرا پورا وجدان کہتا ہے کہ صرف اور صرف اس جرم کی پاداش کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہوگی کہ انہوں نے حق کی بات کی ہوگی، سچ کی بات کی ہوگی. صحافیوں کو مخاطب ہوں، آخری جملہ کہتا ہوں کہ میرے صحافی بھائیوں، آپ معاشرے کا آئینہ ہوتے ہیں، آپ معاشرے کی آنکھ ہیں، آپ معاشرے کی قوت سماعت ہیں. یہ زندگی آنی جانی، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. ہاں تو کہتے ہیں لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لیکن میں یہ صحافیوں کو یہ کہتا ہوں کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم. یہ عشق کی دنیا ہے، یہ جنون کی دنیا ہے. یہ تو فیلڈ بڑا خطرناک ہے. یہ تو ایک قدم جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ قبر میں ہے اور دوسرا قدم جو ہے اس دنیا کے اندر ہے. یہ مشکل فیلڈ ہے. آپ نے لوگوں کی ترجمانی کرنی ہے، آپ نے اپنی صحافت اپنے قلم کا حق ادا کرنا ہے. یقیناً معاشرہ سنورے گا. میں پورے اپنے اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میرے وطن عزیز کا جب صحافی اپنے قلم کی پاسداری کرے گا پورا معاشرہ سنور جائے گا، پورا پاکستان سنور جائے گا. اور انشاءاللہ ہر چار عالم پاکستان کا ڈنکا بجے گا. آپ اس کے محافظ ہیں. میں بھی آپ کا ساتھی اور کارکن سارے ساتھیوں کو کہتا ہوں جس وقت بھی ایز اے کارکن میری ضرورت پڑے گی میں بھی آپ کا ساتھی ہوں. میں شکریہ. سجاد صاحب انتہائی خوبصورت الفاظ اظہار خیال فرما رہے تھے. اب میں نوجوان شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں. نوجوان صحافی ہیں، پاک انٹرنیشنل میڈیا الائنس ضلع منڈی بہاؤالدین کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، مانو چک سے تعلق ہے. جناب ملک اسد ولایت اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب ملک اسد ولایت صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے
میرے نہایت ہی قابل احترام جناب سید حفیظ سبزواری صاحب، نہایت مشہور ہوں ان کا، جنہوں نے اس تقریب میں آپ سے بات کرنے کا موقع دیا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب سید حفیظ سبزواری صاحب اور ہمارے بھائی چودھری رفاقت حسین گوندل صاحب۔ چودھری رفاقت حسین گوندل صاحب کو پنجاب لیول پہ صدر منتخب کیا گیا۔ انہوں نے ماشاءاللہ یہاں پہ دفتر کا بھی آغاز کیا، بڑا اچھا سیٹ اپ بنایا۔ اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، اچھی سوچ ہے رفاقت بھائی کی۔ تو امید کرتا ہوں کہ منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ میں صحافیوں کے لیے یہ پلیٹ فارم پاک انٹرنیشنل میڈیا الائنس افیکٹو ثابت ہوگا۔ تو یہی گزارش کرنا چاہوں گا تمام صحافی بھائیوں سے، صرف منڈی بہاؤالدین کے لوگوں سے نہیں بلکہ پورے پاکستان میں صحافیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اتفاق میں بڑی برکت ہے۔ آپ یہ اتفاق سے چلیں گے تو آپ کا ایک اچھا نام نکلے گا۔ تو صحافیوں میں کافی اختلافات پائے جاتے ہیں، کوشش کریں کہ ان کو کلوز کریں، کسی ایک اچھے پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ ہو کے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کچھ اتنا ہی کہوں گا، آخر میں اللہ پاک ان کو کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت شکریہ ملک اسد ملا صاحب۔ القاب سروری کی مجھے آرزو نہیں، القاب سروری کی مجھے آرزو نہیں، دولت پسند ہوں نہ عقیدت شار ہوں، اور فرعون کے خلاف نبرد آزما جو ہے میں جرت غریب کا آئینہ دار ہوں۔ اب میں اس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ نائب صدر ہیں پنجاب ٹیچر یونین سے اور زونل صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے جناب الطاف احمد رانجھا صاحب، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب الطاف احمد رانجھا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو محنت کرتا ہے، جو کچھ کسی کھوج میں لگ جاتا ہے، اس کو ضرور اللہ تعالیٰ نوازا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا چودھری رفاقت حسین گوندل صاحب کو کہ جن کو پنجاب کا صدر الیکٹ کیا گیا ہے یا سلیکٹ کیا گیا ہے، یہ آپ صحافی برادری بہتر جانتی ہے، لیکن وہ صدر منتخب ہو گئے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو مبارکباد۔ اس کے بعد منڈی بہاؤالدین کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ منڈی بہاؤالدین کا بندہ اس لیول پہ پہنچا ہے کہ پورے پنجاب کا صدر بنا ہے۔ اور صحافت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سب کو کہ آج کل جو دور چل رہا ہے ہمارا، یہ تو میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا جس طرف پوری قوم کو گھمانا چاہے اس طرف گھما سکتی ہے، کیونکہ ایک واقعہ ہوتا ہے گلی میں، ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کو ایک عام سے واقعہ کو اگر میڈیا چاہے تو پوری دنیا پہ ایک ایشو بنا دیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، میڈیا نہ چاہے تو اس کا پتہ ساتھ والی گلی والوں کو بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں یہ التماس بھی کروں گا ان سے کہ اگر آپ نے یہ ذمہ داری لی ہے رفاقت حسین گوندل صاحب، تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ جس طرح سر جو صحافی پہلے بات کر رہے تھے، بہت عظیم بات تھی ان کی کہ یہ جب لکھا جاتا ہے، حق اور سچ لکھا جاتا ہے، تو پھر اس حق اور سچ پہ ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ صحافی جو چیز لکھتا ہے یا ریکارڈ کر کے اس کو میڈیا پہ لاتا ہے، عام کرتا ہے، تو بعد میں اس سے پتہ نہیں کتنے سوال کیے جاتے ہیں، کیا کیا کہا جاتا ہے اس سے۔
कितनी रुकावटें आती हैं, तो हक पे फिर डट के रहना बड़ा मुश्किल बात होती है। तो रफाकत हुसैन गोंदल, पहले भी जो लोग इनको जानते हैं, मेरे चूंकि ये फर्स्ट कजन है, कि कभी भी दिली तौर पे कोई ऐसा वाकया इसकी जिंदगी में नहीं है इनकी कि कहीं कोई लफ्ज़िश आई हो या कोई टांगे कांपी हो किसी जगह पे, कोई ऐसी नहीं है। तो इस दलेरी के साथ चलने की इल्तमास करूंगा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने ली है, तो हक को बयान कीजिएगा, हक को आगे लाइएगा। और एंड पे मैं सारी सहाफ़ी बरादरी जो है उनसे ये कहना चाहूंगा कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझको यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा।